بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل مشق نمبر 11 عربی کے معلم کی. اور درس نمبر کون سا؟ درس نمبر ثانی عشر اسماء اشارہ کا سبق ہے، اس کی مشق نمبر 11. اب پڑھیں پہلا والا کیا ہے؟ پہلا ہے ھذا هو مطلوبی. ہاں کیا مطلب ہوا؟ یہی میرا مقصد ہے، کیونکہ بیچ میں ضمیر فاصل ہوا رہی ہے تو ہی کا ترجمہ آ جائے. بالکل صحیح. آگے چلیں. ھذہ امرأۃ حسنۃ. میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ھذہ امرأۃ حسنۃ. ہاذہم، کیونکہ یہ حمزہ وصل ہے اور حمزہ وصل کے نیچے کبھی بھی حمزہ نہیں لکھا جائے گا. یہ مسٹیک ہے، یا کتاب میں بھی اس کو اس حمزہ کو کاٹ دینا، آپ ہٹا دیں. یہ مطلب اچھے یعنی خوبصورت اور ھذہ امرأۃ حسنۃ، یہ ایک خوبصورت عورت ہے. ہاں حسنۃ اچھی عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں حسنۃ. اچھا حضرت اس میں دونوں ترجمے. سوال یہ ہے کہ ھذہ امرأۃ، ہاں مطلب ھذہ جو ہے مبتدا، ہاں ہاں بالکل. یا اچھا ھذہ صرف مبتدا ہے یا ھذہ امرأۃ؟ یہ تو اب آپ بتائیں گے نا کہ اگر ہم امرأۃ کو، ہاں آپ بتائیں. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ھذہ مبتدا ہے اور امرأۃ حسنۃ خبر ہے. بالکل صحیح سمجھا آپ نے، لیکن ھذہ اکیلا مبتلا نہیں ہے، اس میں وہ محذوف وہ ہاں بالکل وہ بھی ہے. بالکل بالکل مطلب تو یہاں اس کے ساتھ مل کے مبتدا ہے. بالکل صحیح کہا. وہ صحیح. اچھا تیسرا نمبر ہے ھذان الرجلان اخوانی. یہ دونوں مرد میرے بھائی ہیں، اور یہ دونوں مرد بھائی ہیں. ہاں. میرا کا ورڈ نہیں نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کیا مبتدا ہے؟ ھذان الرجلان. اچھا انہوں نے ایک منٹ آپ نے کیا کر دیا یہاں کہ ہوا کو تو پہلے ضمیر فاصل لکھ دینا تھا آپ نے. اچھا آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ نے ترکیب کی ہوئی ہے. ھذہ کو مبتدا بنایا، اور امرأۃ کو آپ نے کیا بنایا اس مثال میں؟ ھذہ امرأۃ کے اندر پورے کو مبتدا بنا دیا. شاید آپ نے پورا نہیں ہے مبتدا، خالی ھذہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور امرأۃ حسنۃ یہ خبر ہے پوری، کیونکہ خبر کے لیے کیا دو ہی صورتیں تھیں. ایک کیا تھی کہ معرب لام ہوگی یا مضاف الیہ ہوگی، تو دونوں نہیں. وہ مشار الیہ کے لیے، مشار الیہ کے لیے دو صورتیں تھیں، یا تو وہ کیا ہوگا معرب لام ہوگا یا پھر کیا ہوگا مضاف ہوگا. تو یہاں دونوں صورتیں نہیں. اگر مضاف ہوتا تو اس میں اشارہ بھی بعد میں آتا. ھذان الرجلان اخوانی، یہاں یہ پورا مبتدا ہے. ھذان الرجلان کیا ہوگا؟ مبتدا، اور اخوانی خبر ہے. یہ دونوں مرد بھائی ہیں. اب اس کے بعد آگے ہے ھؤلاء الاشخاص اخوان. کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ یہ تمام مطلب یہ تمام شخص ہاں بھائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں اس میں بھی یہی ھؤلاء الاشخاص مبتدا ہے ہاں. اور اخوان خبر ہے. خبر ہے بالکل. پانچواں کتاب ھذا الولد نظیف. میرے پاس تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، انہوں نے تو لکھا ہوا کتاب الولد ھذا. نہیں، یہ ہے کتاب ھذا الولد. ہاں صحیح ہے، کتاب ھذا الولد ہی آئے گا. نظیف وکذلک وجہہ. اب ذرا مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے اس کو الٹا کیوں کر دیا آپ نے؟ جی یہ میں آپ کو بول رہا ہوں موبائل پر. آپ کو آواز آ رہی ہے نا ہماری؟ اچھا کیا؟ اچھا آگے پیچھے کر دیا ہے یہ، اصل میں یہ والا صحیح ہے. اچھا آگے پیچھے والا ہے آپ نے. ہاں ہاں مطلب وہ آگے پیچھے کر دیا. کتاب ھذا الولد نظیف وکذلک وجہہ. ہاں حضرت اس کا یہ ہوگا کہ اس لڑکے کی کتاب ہاں صاف ہے، ہاں ہاں، اور اسی طرح اس کا چہرہ بھی. ہاں اور اسی طرح اس کا چہرہ بھی صاف ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا چہرہ بھی. بالکل بالکل صحیح کہا. اب ذرا یہ بتائیں مجھے، کتاب ھذا الولد ہے، اب اوپر والا پڑھیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کتاب الولد ھذا پڑھیں. کتاب الولد ھذا وصف. اس کتاب یعنی لڑکے کی یہ کتاب ہاں گندی ہے. گندی ہے. تو فرق کیا ہوا؟ فرق حضرت یہ ہے کہ پہلے والے میں جو اشارہ ہے وہ لڑکے کی جانب ہے، اور دوسرے میں کتاب کی جانب ہے. دیکھا آپ نے؟ ہاں یہ کتاب الولد ھذا کے نا کتاب مضاف ہو رہا ہے، اور اس میں اشارہ وہ مشار الیہ جب مضاف ہوتا ہے تو اس میں اشارہ بعد میں آئے گا. اچھا یہاں پر جو کتاب ھذا الولد ہے، اس میں مجھے بتائیں کہ کتابو کیا بن رہا ہے؟ اب دیکھو ایک اور چیز میں آپ کو سمجھاؤں. کتابو کیا ہے؟ مضاف ہے. اور ھذا الولد کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو دیکھیں اگر مشار الیہ مضاف الیہ بن رہا ہو نا تو پھر تو اس میں اشارہ پہلے آتا ہے. صحیح. اگر مشار الیہ مضاف بن رہا ہوگا تو اس میں اشارہ بعد میں. تو کیونکہ ھذا الولد مضاف الیہ ہے، لہذا اس میں اشارہ اپنے نارمل انداز میں. اچھا حضرت اس میں آپ کو ایک ذہن میں سوال آیا. ہاں اب میں اس میں یہ بنا دوں کہ یہ کتاب اس لڑکے کی. ہاں تو آپ اس کو یوں کریں گے
آپ نے کیا کہا یہ کتاب یہ کتاب اس لڑکے کی، ہم آپ جو کہیں گے کتاب نظر آ رہا ہے ہاں اس لڑکے کی، کتاب آپ کتاب جو کہیں گے کتاب ذالک الولدی ھذا، اچھا کیا بولیں گے کتاب ذالک الولدی ھذا، اس لڑکے کی کتاب یہ والی بن گیا. اس طرح بس کو قاعدے کو یاد رکھیں گے نا تو ہر جگہ سیٹنگ کر لیں گے، بنا لیں گے. اس کتاب کا اس جو ہے وہ آخر میں ہی آئے گا، یعنی کتاب کیونکہ مضاف ہے کتاب ذالک الولدی ھذا، تو ھذا جو ہے وہ کتاب کے لیے چلا جائے. زبردست. اچھا ہو گیا نا. اب اس کے بعد آگے ہیں اسم هذه البنت ہاں زینب. زینب، بالکل صحیح ہے، اس لڑکی کا نام زینب ہے. آگے آگے اچھا تلک المناظر حسنۃ. ہاں کیا مطلب ہوا؟ وہ مناظر ہاں یعنی اچھے ہیں. ہاں خوبصورت ہے. اچھا حضرت اس کا سوال تھا، میں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ تل کا جمع کیوں نہیں آ رہا؟ مناظر تو جمع ہے. ہاں نا، اس کا تو جواب آپ لوگ بتائیں کیوں نہیں آیا. یہ تو پڑھا چکا ہوں قاعدہ میں، کون بتا سکتا ہے بھائی؟ جس طرح حسنتن کا ہے حضرت، ہم نے یہاں پر بھی جمع نہیں ہے. ہاں اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح موصوف اور صفت کا آپ نے قاعدہ پڑھا تھا جی جی کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہے یا جمع مکسر ہے تو صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. تو یہاں دیکھیں خبر بھی واحد مؤنث ہے. خبر میں یہ قاعدہ خبر میں لگ رہا ہے، یہی قاعدہ اس میں اشارہ میں. اچھا یہی قاعدہ لگے گا اس میں اشارہ میں لگتا بس ہے صحیح. کہ تلک المناظر وہ منظر. تو حالانکہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم اولئک المناظر وہ سب منظر. اولئک آتا ہے نا جمع کے لیے، تو یہاں اولئک آنا چاہیے لیکن تلکا ہے. تو اکثر غیر عاقل کے لیے یا جمع مکسر کے لیے اس طرح آ جاتا ہے. ٹھیک صحیح ہے نا، آ جاتا ہے. ٹھیک. تو تلک المناظر حسنۃ، اس میں اشارہ کے لیے بھی یہ قاعدہ لگ رہا ہے. یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گیا. ہاتان الیدانی نظیفتانی. ہاتان الیدانی، اچھا انہوں نے کیا لکھا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ صاف ہیں. کتاب ھذا الولدی مبتدا ہے، نظیف الخبر کذالک وجہ میں کذالک خبر ہے، کذالک خبر آ گئی ہے اور وجہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. مبتدا یہ آپ کو بعد میں جا کے وہ ہوگا کہ کب یہ مبتدا مؤخر بنے گا، کیا بنے گا. جب مزید قاعدے پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. چلیں آگے. اگلا کیا ہے؟ ہاتان الیدانی نظیفتانی. ہاں یہ مطلب یہ دونوں ہاتھ صاف ہیں. عظیم بھائی وہاں پہ بھی پانی وانی ڈال دینا اللہ. یہ دونوں ہاتھ صاف ہیں. ہاں 10واں احاذا اخوکا امزا کا، مطلب یہ کیا یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے یا وہ. اچھا یا وہ. آگے ٹھیک ہے. آپ بھی پڑھ دو علی ایک. ذاکا امی وہذا ابن امی. ہاں ترجمہ بتائیں. وہ تمہارا چاچا ہے، میرا وہ میرا چاچا ہے. وہذا ابن امی، اور وہ اس کا بیٹا ہے. نہیں وہ نہیں. ذاکا امی وہ میرا وہ چچا ہے، یہ- وہذا ابن عمی اور یہ میرے چاچا کا بیٹا. چچا کا بیٹا ہے. آگے ھذا الرجل خولی. کیا مطلب ہوا؟ وہ مرد، وہ نہیں یہ مت. یہاں سر یہ مرد مطلب ماموں ہے. کیا آپ نے خالو لکھ دیا بھائی، خالو نہیں ماموں ہوتا ہے. ہاں انہوں نے بھی میرا ماموں ہے. ہاں ماموں ہے. خالو کو تو بولتے ہیں زوج خالہ، کیا کہتے ہیں؟ زوج خالہ. زوج خالتن، خالہ کا شوہر خالو ہو گیا. وتلک المرأۃ، اور وہ عورت ہاں خالتی میری میری خالہ ہے. ہاں وہذہ اور یہ عمتی میری چاچی ہیں. پھوپھی ہے. پھوپھی. امن تو چچا کو بولتے ہیں لیکن امت الپھوپھی کو بولتے ہیں. اچھا چاچی کہنا ہے نا تو زوجتو امن اچھا جو بولتے ہیں بن جائے گا. لیکن یہ کہ عام جو استعمال ہے عرب کا وہ پھوپھی ہی کے لیے امت الطلب اما یعنی پھوپھی. صحیح. اچھا اب یہ مثالیں آپ کوشش کریں کہ رٹا مار کے یاد کر لیں، اگرچہ ایکسرسائز ہے صحیح. لیکن اگر آپ نے ان کو یاد کر لیا تو درست آدمی ایک مرتبہ اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی نا تو اس کے مطابق آپ سینکڑوں مثالیں خود بنا سکتے ہیں. تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ ان مشقوں کے جتنے عربی عبارتیں آتی ہیں اس کو اچھی طرح یاد کر لیا. صحیح جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی اگر ذہن میں چلا جائے اور انسان اس کو یاد کرتا رہے اور سمجھ بھی رہا ہے پڑھ بھی رہا ہے تو بہت زیادہ مدد دیتا ہے وہ تکلم کرنے میں، بولنے میں، جملے بنانے میں، ایک قابلیت پیدا کرنے میں. یہ تمام چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. چل اچھا وجہ هذه الابنتی، یہاں پہ بھی الف کے نیچے زیر نہیں لگا ہے. ابن ہاں وجہ هذه الابنتی ابنتی لیس بقبیح. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہ بی کیوں آ گیا بھائی؟ ہاں کہ اس کی خبر کے ساتھ کیا آتا ہے؟ بی آتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا بتائیں، آپ نے کیا لکھا ہے؟ وجہ هذه الابنتی
اس لڑکی کا چہرہ ہاں لیس بقبیح نہیں ہے، قبیح مطلب برا نہیں ہے، مطلب ہاں برا نہیں ہے، بدصورت نہیں، بس نہیں ہے، صحیح کبھی مانا ہوتا بدصورت. اس لڑکی کا چہرہ بدصورت نہیں. دیکھیں کیسے جملے بن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم. وجہ هذه الابنتی لیسا، لیسا کس کے لیے آ گیا؟ لیسا کس کی نفی کر رہا ہے؟ چہرے کی. چہرے. لڑکی کا چہرہ نہیں ہے. بقبیح کبھی خبر ہے. اور حضرت یہ بھی آ سکتا تھا لیس قبیحا، ہاں یوں بھی ہو سکتا تھا. لیسا قبیح. واہ بھائی واہ، عبدالوہاب بھائی ماشاء اللہ. لیسا کی خبر منسوب کیونکہ میں نے ہوگی. بتایا تھا لیسا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منسوب ہوتی ہے اگر با نہ لگائیں، اور ہماری مرضی کہ با لگائیں کہ نہیں لگائیں. با لگے گا تو زور پیدا ہو کر نفی ہو رہی ہے، نہیں لگے گا تو بھی نفی. یہ با زائدہ کہلاتا ہے، لیکن نفی کے اندر زور دینے کے تاکید کرتا ہے. آگے اختای تانکا قائمتان امام معلمت. اب آپ ذرا مجھے بتائیں کیسے ہوا پختہ تانی کا کیا چیز ہے بھائی؟ اختایا میری میرا بھائی نہیں میری بہن ہے یہ. اختایا اختن بہن کو بولتے بہن ہیں. کے، ہاں تو اختایا میری کیا بنا؟ وہ اچھا ہاں تانی کا وہ دونوں، ہاں ہاں صحیح صحیح. وہ دونوں بہنیں پختہ یا کا ترجمہ کہاں گیا؟ میری نہیں، ہاں اختایا تو میری، وہ میری بہنیں، وہ دونوں میری بہنیں. دیکھیں یوں کریں گے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے وہ دونوں میری دو بہنیں، لکھا ہے نا انہوں نے، وہ دونوں میری بہنیں. اس کی جگہ آپ نے یوں کہنا ہے میری دو ہونا چاہیے. میری وہ دونوں بہنیں، کیا کہیں؟ اس کا ترجمہ یوں کریں، اختایا کا ترجمہ کریں میری، بولیں میری وہ دونوں بہنیں. وہ دونوں بہنیں کہاں سے آیا؟ پختہ اور تانی کا. ٹھیک ہے. تو میری وہ دونوں بہنیں کھڑی ہیں، میں نے سیٹ کر دی ان کو بھی لکھ کر. میری وہ دونوں بہنیں کھڑی بھی ہیں استانی کے ساتھ. دیکھا صحیح آپ لوگوں نے بھی. لیکن یہ انداز رکھیں گے نا جو ہم نے ایک طریقہ کار بتایا کہ جب وہ بعد میں آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ مضاف مضاف لے گا. مضاف لے جو ہے یا ضمیر ہے، پہلے اس کا ترجمہ ہوگا. الٹا ترجمہ ہوتا ہے نا مضاف مضاف لے. صحیح ہے. ہاں اب آگے ہیں هذه القمصرہ. هذه القمصرہ ہاں حلوۃ جدا. ہاں وكذلك هذا التین. هذه القمصرہ حلوۃ جدا، بہت ہی اچھا یہ پھل یعنی امرود کو بولتے ہیں نا. قمصرہ بتایا. امرود، یہ امرود بہت ہی میٹھے ہیں. اور اسی طرح وہ نہیں ہے یہ انجیر. ہاں یہ امرود بہت میٹھا ہے، اسی طرح یہ انجیر کھا رہے ہیں. کھانا اور یہ بھی ہاں بھی کہتے ہیں، اور نہ بھی کہیں بھی تو وہی مطلب اسی طرح یہ انجیر. صحیح ہے آپ نے اگر بھی کہا آگے. 16 تلک البیوت لزینک الرجلین. ہاں کیا مطلب ہوا؟ تلک وہ تمام گھر، یعنی وہ سارے گھر ان سب مردوں کے ہیں. کن سب مردوں کے؟ لزینک الرجلین کے ہیں. ان دو مردوں. ان یہ گھر ہاں وہ دو مردوں کے ہیں. صحیح. ان دو مردوں کے ہیں. آگے تو اس میں حضرت رجلین اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو حالت جر ہے. صحیح. فی یدیک ہاتین حموۃ. ہاں کیا ترجمہ ہوا بتاؤ علی؟ فی یدیک ہاتین حموۃ. ہمارے ہاتھ میں میں یہ صحیح کر کے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، سب کو، ان کو بھی میں لکھ رہا ہوں. فی یدیک ہاتین کا ترجمہ ہوگا تمہارے ان دونوں ہاتھوں میں سرخی ہے. ان کا لفظ انہوں نے چھوڑ دیا، ان دونوں ہاتھوں میں سرخی ہے. تمہارے بولیں ان دونوں ہاتھوں میں سرخی ہے. ہاں فی یدیک ہاتین حموۃ، تمہارے ان دونوں ہاتھوں میں سرخی ہے. کیا ہوگا؟ رنگ کا نام لیں گے تو خالی رنگ کا نام رنگی بولیں گے. عمرہ تو ہاں ہاں صحیح. سرخی حمرتن کا مطلب بھی سرخی ہے. وہ احمر ہوتا ہے، لال. سرخ رنگ کو یعنی جیسے آپ کہیں گے یہ چیز لال ہے تو آپ کہیں گے ھذا احمر. تفاح احمر، سیب لال ہے. اور اگر آپ کو کہنا ہے سیب کے اندر لالی ہے، سرخی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فی التفاح حمرتن. فی التفاح حمرتن. تو حمرتن کا مطلب سرخی. چلے آگے. حضرت اگر ہاں اس میں ہاتین بعد میں کیوں آیا حضرت؟ اس میں تو بھائی یدئی مضاف ہو رہا ہے نا کاف ضمیر کی طرف. میں نے کہا تھا نا جب بھی یہ ضمیر آئیں گی سمجھ جائیں مضاف مضاف لے. صحیح. تو اس وجہ سے یہ بعد میں چلا گیا. ہاں اسی وجہ اگر یہ اچھا اگر تمہارے دونوں ہاتھ، تمہارے یہ دونوں ہاتھ اگر فی نہیں ہوتا تو بھی یہی ہوتا یدئی کا ہاتین. پھر یدا ہو جاتا.
پھر ہوتا ہے یدا کا ہاتانی، تسنیہ کا تو صیغہ بدلتا ہے نا، آنی عینی والا فرق ہو جاتا. صحیح ہے. اصل میں یہ جو یدئی ہے یہ تھا یدینی، کیا تھا؟ یدینی. اس کا نون گر گیا اور یہ حالت جری میں اس سے آ رہا ہے کیونکہ پیچھے فی حرف جر ہے. تسنیہ ہے نا، یدانی کا تھا یا یدینی کا تھا تو یدئی کا ہو گیا. تو فی یدئی کا کیا بن گیا؟ فی یدئی کا ہاں ہاتینی. ہاں. اچھا اب یہاں ہاتینی اس وجہ سے حالت جری میں آیا ہے. ہاں ہاں حالت جری میں بالکل، کیونکہ اس میں اشارہ اور مشار لے کے ایک جیسے اعراب ہوتے ہیں جیسے موصوف صفت کے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اہل علم اس کو ترکیب کے اندر بولتے ہی کیا ہے؟ موصوف صفت ہے. اچھا یعنی ہادہ جو ہم کہتے ہیں نا اس میں اشارہ، تو وہی کہتے ہیں ہادہ اس میں اشارہ موصوف، اور جو آگے مشار لے بن رہا ہے اس کو کہتے ہیں صفت. صحیح ہے. اور صحیح میں بھی آتی ہے بات، کیونکہ میں نے کیا بتایا اس میں اشارہ معرفہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو مشار لے کے لیے میں نے کیا کہا؟ یہ بھی معرفہ ہوگا یا پھر مضاف ہوگا. جب مضاف ہوگا تو خود ہی معرفہ کی طرف چلا جائے گا، تو موصوف صفت بناتے ہیں اس کو. صحیح، کیونکہ یدئی حالت جری میں ہے تو ہاتینی بھی حالت جری میں ہی آئے گا. بالکل بالکل. یعنی اس میں اشارہ مشامل ایک جیسے ہوتی ہے. یعنی آپ یوں نہیں کہیں، آپ یوں کہیں کہ اس میں اشارہ کیونکہ حالت جری میں اس سے مشامل آ رہا ہے، وہ تو مجبوری ہے نا کہ اس میں اشارہ کو بعد میں لے کر آئے. صحیح ہے. ہاتینی بالکل صحیح سمجھا. اب آگے چلیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ماشاءاللہ. کیا مطلب؟ یہ کتاب، یہ یا وہ کتاب، یعنی ترجمہ یوں ہوگا یہ وہ عظمت و شان والی کتاب ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جب اس کی ترجمہ پڑھاتے تھے کہ بہت ذیشان کتاب کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ کتاب تو سامنے تھی ان کے، مراد یہ کہ وہ جو اللہ کا کلام ہے اس کی عظمت و شان اتنی بلند ہے کہ وہ تم سے بہت دور ہے مقام اور رتبے میں. اگرچہ اس کلام کو جو صحیفے میں مثال میں وہ ذکر کیا گیا ہے وہ ہمارے پاس ہی جو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کو، لیکن اس کی عظمت کی بلندی کی وجہ سے اس میں اشارہ کو بعید استعمال کر دیا. صحیح. تو وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. بالکل صحیح، بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں. آگے ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ہاں بالکل بالکل. اگلا پڑھیں علی. حضرت اس کی ترکیب بتا دیں. ھدی للمتقین جو ہے یہ اس کی ترکیب میں ھدی للمتقین ہدایت، یہ بھی خبر ہے نا، ذالک الکتاب ہے. ٹھیک ہے. یہ مبتدا لا ریب فیہ، یہ پورا جملہ ایک خبر ہوگی. ھدی للمتقین بھی خبر ٹھیک. مبتدا کا اولئک علی ھدی من ربہم، وہ سب مرد ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے. مرد کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہی لوگ کیا کہتے ہیں، وہی لوگ، کیونکہ مرد عورت دونوں مرادیں ہیں. اگرچہ آیا اس میں اشارہ مذکر کا، لیکن مراد کون ہے؟ مرد اور عورت دونوں. وہ لوگ جب دونوں کو شامل کرنا ہو تو مذکر کا صیغہ آ جاتا ہے. اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے، فلاح پانے والے ہیں. وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ سیدھے رستے پر ہیں. سیدھے رستے پر نہیں، مفلحون کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے. مفلح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونے والا، یا فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں. مراد وہی ہے، لیکن یہ کہ لفظی ترجمہ جو ہے نا یوں بنے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. سیدھے رستے پر اگر ہوتا تو یوں لکھا ہوتا وَأُولَٰئِكَ هُمْ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ہوتا. آگے قیل کیا ہے؟ قیل ہاں اھاکذا عرشک. ہاں کیا مطلب ہے؟ قیل تو انہوں نے بتا دیا، جیسے کہا گیا. ہاں کہا گیا. کہا گیا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اب قیل قیل اھاکذا عرشک. اھاکذا کیا کیا ایسا ہی ہے تمہارا عرش؟ کیا اسی طرح ہے؟ اھاکذا عرشکی، کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت؟ عرش کا مطلب کیا ہے یہاں؟ تمہارا تخت. برکہ بلقیس کا بہت بڑا تخت تھا نا، تو جب پلک جھپکتے میں درباری نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاصل بن برقیہ نے حاضر کر دیا، تو اس کے بعد ملکہ بلقیس کو جب کہا گیا تو کیا کہا گیا کہ ایسا ہی ہے تمہارا تخت؟ تو کیونکہ کلام بھی عورت سے ہو رہا ہے تو عرشکی آیا. کیا آیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے صاحب؟ عرشکی. اب یہاں کو متشابہ نہیں لگنا چاہیے. چلے ہاں کہتا عرشکی. آگے اھاکذا تو یہ ہے کہ ایسا ہی. صحیح. قول. اچھا اس کا آگے بھی یہی آیت ہے. قالت کأنہ ہو. اب دیکھیں قالا نہیں آیا، قالت آیا، کیونکہ جواب دینے والی عورت. تو قرآن کہہ رہا ہے اس خاتون نے کہا، بلقیس نے کہا کأنہ ہو. ایسا انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ بتائیں. کأنہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ کأنہ کا؟ نہیں کأنہ ہے. کأنہ صرف کأنہ کا مطلب گویا کے. کأنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا کے. کأنہ اور ہو کا مطلب وہ، گویا کہ وہ، یعنی میرا تخت ہو وہی ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں یوں کہا اس نے کأنہ ہو، گویا کہ وہ جو میرا تخت ہے وہی ہے. یہ مطلب حیرانی سے کہہ رہی ہے کہ وہ تخت کہاں سے یمن سے یہاں پہنچ گیا ڈائریکٹ فلسطین.
تو اس نے کہا کأنہ گویا کہ وہ یہی ہے، مطلب گویا کہ یہی میرا تخت ہے. ہاں ہاں یہی میرا تخت، یوں بولا کأنہ ہو، گویا کہ وہ وہی ہے، یعنی مطلب یہ کہ میرا تخت تو یہی ہے. یہ تھا سلیمان علیہ السلام ہی کا در حقیقت معجزہ. سبحان اللہ، ان کے درباریوں کو بھی اللہ نے اتنی طاقت دی. چلے آئیں. انا ہا ہونا قاعدون، انا بے شک میں، ہم، انا بے شک، ہاں انی ہوتا ہو صحیح، انا بے شک ہم، ہاں ہونا یہ نہیں یہ یہاں یہی اچھا یہیں ہاں یہیں قاعدون بیٹھے ہیں. صحیح نا، یہی کہ ایک تو ہوتا ہے یہاں، ایک ہوتا ہے یہی بیٹھے. ہاں ہونا، صرف ہونا کا مطلب یہاں، ہاں ہونا یہی، اچھا بالکل قریب کے لیے. ہونا کا مطلب یہاں، ہاں ہونا یہی، گویا کہ یوں کہ ہاں. چل آگے. ہاں ہونا یہ، ہونا کا وہ وہاں، یہاں صحیح ہے، اور یہ وہاں یہی، ٹھیک ہے یہی. اچھا آگے ہے فضانی کا برہانانی میں غبی کے علاقے فرعون، فا کو پس پس ہاں آگے. پس ذانکا، زانیکا کا پتہ، ذانکا وہ دونوں، ہاں وہ زانیکا دونوں، وہ دونوں برہانانی دلیلیں ہیں، دلیلیں ہیں، مر ربکا تمہارے رب کی جانب سے، الہ کے لیے، فرعون الہ کی طرف، ہاں فرعون وہ دلیلیں تیرے رب کی طرف سے یا تیرے رب کی جانب سے فرعون کو، یعنی فرعون کے لیے، فرعون کی طرف، کیا طرف، فرعون کی جانب، یہ دونوں دلیلیں. آگے. بالکل. قالا قولا کہا، اس نے، یعنی مرد نے کہا، کذالک ایسا ہی، قول نہیں کذالک نہیں کہا قرآن نے. یاد ہے کہ کذالکی، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. کذالکی کیوں آیا کذالکی؟ کیونکہ یہ جس کی تعریف ہے کہ وہ عورت ہوتی ہے، وہ عورت ہے. سیدہ مریم سے خطاب کیا تھا، یہ جبریل امین نے. جبریل امین کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ بیوی مریم سے. تو کذالکی کہہ رہی ہیں انہوں نے، حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مطلب وہی اسی طرح. کیا ہے؟ کذالکا بولے یا کذالکی، کیا اسی طرح مطلب ایک ہی. لیکن کیونکہ سامنے سیدہ مریم تھی، پاک بیوی مریم علیہ السلام، تو ان کے لیے جو ہے جبریل امین نے کذالکی، قرآن یعنی جو استعمال کر رہا ہے کذالکی سے. سبحان قال کذالکی قال ربکی. اب آپ کو بھولنا بھی نہیں چاہیے، متشابہ نہیں لگنا چاہیے. سامنے جو عورت ہے نا، تو جہاں کذالکا آ رہا ہے تو وہاں اس کی رعایت نہیں کی جا رہی، مطلب وہ کذالکا اس کے لیے آ رہا ہے کہ مخاطب ویسے ہی ذکر کیا جا رہا ہے. تو خاص طور پر مخاطب جب عورت ہے تو کذالکی آ گیا اسی طرح. ہاں قالت تاتی ہے نا مونس یہ کے، قولا تو جبریل علیہ السلام ہاں ہاں، جبریل علیہ السلام نے کہا کذالکی، مطلب فرشتے جو ہے مذکر مؤنث ہونے سے پاک ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ذکورت اور انوثت سے پاک ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ بھی مذکر مؤنث ہونے سے پاک ہے، لیکن رب نے اپنی حکمت بالغہ سے جو قرآن کے اندر جو الفاظ آئے، صیغے آئے، وہ کون سے ہیں؟ مذکر کے ہیں. لیکن اللہ بھی مذکر مؤنث ہونے سے پاک ہے. اور ہم کیونکہ کا رب تو اس بات سے بری ہے نا کہ وہ انسان اور اس طرح ہماری طرح تھوڑی ہے. نہیں سکا مثلہ ہی شیء، یعنی بات. لیکن رب نے اپنی حکمت سے وہ صیغہ استعمال فرمایا، ذکر فرمایا، تو لہٰذا ہم اس کے لیے اسی طرح کہتے ہیں. صحیح. قول ربکی فرمایا تمہارے رب نے، قول کذالکی اس نے کہا ایسا ہی ہے. نہیں قالا اس نے کہا، انہوں نے کہا، جبریل امین نے کہا کذالکی قال ربکی، یہ پورا ایک ہی ہے، اسی طرح کہا ہے تمہارے رب نے. تو پہلے قالا کے بعد گویا کہ دو نقطے لگا دیں. کذالکی قال ربکی، اسی طرح کہا ہے تمہارے رب نے. ٹھیک ہے نا؟ قالا کذالکی قال ربکی. اچھا جو ہے اسی آگے چلیں، عربی میں ترجمہ کریں. جی حضرت. یہ طبیب عالم ہے. حضرت اسی طرح کہا، طبیب عالم. ہاں دوبارہ بولیں. ہاں یہ بنے لکھا ہوا بھی ہے. هذا طبیب عالم، ہاذا طبیب عالم، کیا مطلب ہوا؟ طبیب ہاذا طبیب، یہ ڈاکٹر نہیں، طبیب بن نہیں آئے گا. یہ طبیب عالم ہو یعنی ڈاکٹر. طبیب، اچھا میں نے وہ کر دیا ہے، یہ عالم طبیب ہے. ہاں تو آپ نے خبر بنا دیا، لیکن جو لکھا ہے وہ لکھے نا، ہاذا طبیب عالم. هذا طبیب عالم. آپ نے عربی بنانی ہے کہیں؟ یہ ہم نے عربی بنانی ہے نا، عربی میں ترجمہ کریں. اب ہم آگے آ گئے. تو اب آپ سوچیں نا، نہیں اردو میں سوچا کریں. آپ دیکھیں کیا ہے، ترجمہ تو دونوں کا سیٹ ہے، لیکن آپ اردو کے مطابق یہ اللہ ترجمہ زیادہ قریب ہے. حاضر طبیب، کیوں؟ یہ طبیب یہاں تک اس میں اشارہ پورا ہوگا، ہے بھی نہیں آتا. عالم ہے، عالم کے ساتھ خبر آ رہی ہے تو اس کو نکرا کریں. صحیح میں آ رہی ہے نا بات؟ حاضر طبیب عالم، یہ زیادہ. ہاں
اب اس کے بعد آئیں. میرا یہ دوست دولت مند ہے. میرا یہ دوست صدیقی ھذا غنی. بالکل صحیح بنایا. آگے چلیں. اچھا انہوں نے کہا ہے، انہوں نے دو بنائے، ھذا صدیقی غنی. اب اس کا ترجمہ ہوگا یہ میرا دوست ہے، یہ غنی ہے. یہ بھی درست ہے، لیکن جو پہلے والا ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. ھذا صدیقی غنی، ترجمے کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، یہ میرا دوست دولت مند ہے، لیکن وہ زیادہ اچھا ہے. چلیں. وہ دوست جمع میں ہے، دولت مند ہیں. میں نے لکھا اصدقاء اولئک. کیوں اصدقاء اولئک کا کیا مضاف قابل ہوگا؟ جب اس میں اشارہ مضاف نام مرب اللام ہو تو اس کو پہلے مرب اللام بنائیں، حل لگائیں اور اولئک کو پہلے لے آئیں. دیکھیں نا انہوں نے بنایا اولئک الاصدقاء اولئک الاصدقاء اغنیاء، لیکن خبر بھی جمع ہے. پہلے اس میں اشارہ آئے گا، پہلے اگر اس میں اشارہ آئے گا تو اس میں اشارہ پہلے لائیں گے. عربی نہیں یوں نہیں ہے، آپ اس کو دیکھو گے. انہوں نے کہا کیا وہ دوست. اب مجھے بتائیں وہ دوست جب کہا جا رہا ہے تو وہ اس میں اشارہ ہے، اور دوست کیا ہوا؟ مشاملے ہوا. اب اس مشاملے کو مربی لام بنائیں گے اور شروع میں لے آئیں گے اس میں اشارہ. صحیح. نہیں سر، جب بھی اردو میں شروع ہوگا تو شروع میں لائیں گے. نہیں چلو یوں سمجھ لو آپ، ہو سکتا ہے یہ جو آپ بول رہے ہو جو بھی بن تو رہا ہے آپ کا جو قاعدہ آپ بول رہے ہو وہ دوست میری مثال سے یہ بن تو رہا ہے. نہیں لیکن آپ صحیح کہنا تھا، یہ صحیح ہے. اولئک الاصدقاء اغنیاء. اچھا اولئک الاحباء. احبیبا کی جگہ کہتے ہیں احبا. اچھا وہ بھی ہو سکتا ہے احباء. وہ احبیبا اصل میں احبا بن جاتا ہے. اچھا اچھا. یہ بھی وہی لکھا ہوا تھا جہاں آپ نے لفظ پڑھا. اچھا احبا. احباء بھی میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. صحیح. اچھا اب ہے بادشاہ کا یہ لڑکا سخی ہے. ہاں ابن الملکی ھذا سخی. صحیح. سخی کو کریم بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کریم. اچھا ہاں کریم. کریم کا بھی مطلب معزز بھی ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے. کریم. ہاں کریم. یہ بھی عربی لوگ بولتے ہیں نا اللہ کریم. کیا اس کو کروڑوں ریال کا بھی اگر نقصان ہو جائے گا نا، ایسے بھی عرب ہیں جو بولتے ہیں اللہ کریم. اللہ تو سخی ہے، پھر دے دے گا. اللہ نے اتنا نوازا ہے ان کو. اللہ کریم بڑا پیارا جملہ بولتے ہیں. اللہ سخی ہے نا، رب تو دینے والا ہے. یہ عقیدہ یہ ہو تو سب آسانیاں رب کریم فرما دیتا ہے، بھلے وقتی طور پر سخی ہیں. جی یہ دونوں بھائی ہیں. ہاں ھذان اخوانی. بالکل ٹھیک. اب یہاں پر مقدم نکلے گا. صحیح نا، یہ دونوں بھائی ہیں. ھذان اخوانی پوشیدہ نکلے گا نا مشان. ہاں ہاں بالکل صحیح. بالکل صحیح. چلے آگے. وہ اونٹنی خوبصورت ہیں. ھذہ الناقۃ. ہادی کیوں بھائی؟ ہادی تو یہ ہو گیا حضرت صاحب. وہ تلک الناقۃ. تلک الناقۃ حسنۃ یا جمیلۃ. تلک الناقۃ جمیلۃ. ٹھیک ہے. یہ خوبصورت لڑکا نیک ہے. ھذا الولد الحسن صالح. ہاں اکثر جمیل کا لفظ خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں. حاضر کیا؟ نہیں یہ خوبصورت لڑکا. صحیح ہے. ھذا الولد الحسن صالح. بالکل ٹھیک جا رہا ہے ماشاء اللہ. آگے. اے عبداللہ، کیا یہ تمہارا لڑکا ہے؟ یا عبد اللہ ہی ہاں کو دے رہے ہیں. اھذا ولدک. بالکل ٹھیک ہے. آگے. وہ لڑکے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں. ہاں. اولئک الاولاد ہاں قائمون امام الآبائہم. ہاں اپنے باپ کے سامنے. باپ تو ایک ہے نا، آبا تو جمع ہو گئی، پھر اس کا مطلب ہوگا اپنے باپ داداؤں کے سامنے کھڑے. یوں ترجمہ بن جائے. اچھا اچھا اچھا. صحیح میں آیا، یعنی فور فادرس کے سامنے یوں ہو جائے گا. نہیں یہ تو غلط ہو گیا. تو امام ابیہم. ابی باپ کی جب جمع آتی ہے نا تو وہ باپ دادا کا ترجمہ ہو جاتا ہے عربی میں. امامہ ہوگا. امامہ کو زبر ہی آتی ہے. ابیہم. امامہ ظرف ہے، اس کو زبر ہی آتی ہے. امامہ ابیہم. اور ابھی اس لیے آئے گا حضرت کہ امامہ مضاف ہے، تو ابھی کون سی حالت میں؟ مضاف الیہ مضاف. اور ضمیر ہم ضمیر کون سی ہے؟ مضاف الیہ. تو جو بیچ والا ہوتا ہے وہ حالت جری میں آتا ہے، اور ابو ابا ابھی کی حالت جری کیسے آئے گی؟ ابھی سے آئے گی. تو یہ امامہ ابی. یہ جو آپ نے سارا بنایا ہے یہ کسی سے پوچھا تو نہیں ہے؟ یہ آپ کی جو گائیڈ وائڈ وہ جو بک ملتی ہے اس میں تو نہیں دیکھا آپ نے لکھنے کے بعد؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، موبائل پہ جو بہن ہے ہمارے ساتھ، آپ کو کہہ رہا ہوں. ہاں ہاں مطلب آپ نے کوئی نہیں، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب کسی کی مدد جیسے سلمان یا ان کی یا کسی کی آپ نے اپنے طور پر سارا کیا ہے نا، کہیں پہ بھی نہیں دیکھا ہے. اچھا ماشاء اللہ اچھا لکھا ہے نا ماشاء اللہ. ہاں. اچھا نہیں میں سمجھی نہیں میری بات. آپ میں اس سے نہیں بول رہا ہوں کہ جو آپ نے غلطی کی ہوئی ہے وہ کیا ہوا ہے. مطلب میرا یہ کہنے کا ہے کہ مطلب آپ کا اپنا کرنا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے. اگر یہ اس طرح آپ نے کیا ہے تو اس کا مطلب بالکل صحیح جا رہی ہے ماشاء اللہ. آپ ابھی تک کے اس میں سب صحیح میں آ رہی ہے آپ کو چیزیں.
اور پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ یہ حضرت یہ ہونا چاہیے. الف لام نہیں چلیں. ہے امامل ابیہم. امامہ ہوگا نہیں, اس سے کہ دیکھیں امامہ مضاف ہے ہاں. اور جو آگے مضاف ہو رہا ہے جو بیچ والا اس کو کبھی آتا ہے, یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے, تو وہ والا قاعدہ لگتا ہے. ہر جگہ قاعدے لگ رہے ہوں گے. امامہ ابیہم, تو وہ قاعدے آپ کو غلطی کرنے سے بچائیں گے. اب قاعدے آپ کو کتنے یاد ہیں, یہ اصل چیز ہے. تو یہ تو ابھی جو ہے مضاف الیہ مضاف ہے. ہاں, اور ہم ضمیر مضاف الیہ, تو جو مضاف الیہ مضاف ہے اس سے بھی ال نہیں آتا. اب اس کے بعد آگے کیا ہے, حاضر. ہاں پڑھیں اگلا. حاضر اچھا, یہ وہ لڑکے اپنا نہیں, یہ ایک اچھا آدمی ہے اور وہ دونوں بدکار ہیں. کیا لکھا ہے, یہ ایک اچھا آدمی ہے اچھا آدمی ہے اور وہ دونوں بدکار ہیں. ہوں. تو حضرت میں نے یہ لکھا ہے ھذا ہوا نفیس وذانک فاسقان. نہیں ہوا کیوں لے کر آئے, یہ مطلب ایک زور اچھا دینے کے آدمی ہے نا. نہیں لیکن ہی کا ترجمہ تھوڑی یہاں لکھا ہوا اردو میں, جب ہی ہوتا ہے تو زور دیتے ہیں. اچھا, یہاں تو انہوں نے لکھا, دیکھیں اس کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے سب سے. ویسے تو انہوں نے یہ بنایا حاضر رجل الصالح, یہ نہیں بنے گا, یہ صحیح نہیں, کیونکہ انہوں نے لکھا کیا ہے, توجہ سے سنیں, یہ ایک اچھا آدمی ہے, تو ایک اچھا آدمی ہے یہ پورا خبر بنے گا. کیا بنے گا, اور جب یہ خبر بنے گا نا تو ال اس پہ سے ہٹا دیں. کیا کر دیں, کیا ہو جائے گا, حاضا بولیں رجل صالح, کیا بن گیا, تو حاضا کو الگ مبتدا بنا دو اور رجل صالح یہاں خبر بن رہا ہے. یہ ایک اچھا آدمی ہے, تو یہ ایک اچھا آدمی ہے, تو حاضا رجل صالح, اور جب آپ نے رجل صالح کو نکرہ کیا تو ہے ایک کا ترجمہ خود ہی آ گیا. صحیح میں آیا, ایک بنوانا چاہ رہے ہیں, نکرہ بنوانا چاہ رہے ہیں آپ سے یہ بول کر کہ آپ کا دماغ وہاں تک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اصل کہ نکرہ میں ہم نے پڑھا تھا شروع میں کوئی ایک یا کچھ کا ترجمہ آتا ہے, تو یہاں کر دیں حاضا رجل صالح, یہ ایک نیک آدمی ہے. لیکن یہاں نیک کہاں لکھا ہوا ہے, اچھا لکھا ہوا ہے نا, ہاں, تو رجل طیب کر دیں یا حسن کر دیں. کیا ہوتا. ہاں نفیس بھی کہہ سکتے ہیں آپ, ورنہ طیب کہتے ہیں اچھے عمدہ آدمی کو, یا پھر کہتے ہیں حسن اچھا. ہذا رجل حسن طیب, آگے چلیں, اور وہ دونوں بدکار ہیں. یہ تو اچھا آدمی, وہ دونوں بدکار ہیں. وہ ذانک فاسقان, رجلان فاسقانی, وہ دونوں بدکار ہیں. اچھا بدکار مرد بھی لکھا ہوا, فاسقانی بالکل صحیح. وذانک کا کیا ہے, فاسقانی, اور وہ دونوں کیا ہیں, گناہگار ہیں. تو یہ بن گیا وذانک فاسقانی, بالکل صحیح کیا وذانک فاسقان. اور انہوں نے جو بنایا ہے ذانک رجلان فاسقان, یہ بھی غلط نہیں کہلایا, لیکن بہتر بس یہی, اور وہ دونوں فاسق, دو بدکار ہیں, دو بدکار مرد ہیں تو نہیں لکھا ہونا, تو اس کے اندر مرد کا ترجمہ خود ہی آ رہا ہے, فاسق مذکر ہے, وہ دونوں فاسق ہیں, تو وذانک فاسقانی, بالکل صحیح ماشاءاللہ. آگے چلیں. وہ لڑکی نیک ہے اور ویسے ہی اس کی ماں. ہاں تو کیا ہوا, تاکل ابنتو, اچھا میں نے بنا دیا تلکل بنتو. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. تلکل بنتو, تلکل بنتو, اور اکثر یہ استعمال کرتے ہیں عرب, تلکا زیادہ استعمال کرتے ہیں, تاکا کم استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. اکثر جو عرب کے استعمال کے اوپر ہے وہ تلکا زیادہ ہے. اچھا, لیکن یہ بھی آ جاتے ہیں تاکا, غلط نہیں کہلائے گا, دونوں کا صحیح ہے. تاکل ابنتو تلکل بنتو. آگے چلیں. تلکل بنتو صالحۃ, ہاں صالحۃ, وکذالک امھا. ہاں بالکل ٹھیک. حضرت یہ میں سمجھ گیا دیکھیں تقریباً آپ لوگ صحیح سے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے, بالکل ایک ہی جیسے چل رہے ہیں. آگے چلیں. کذالک مضاف پر حرف ندا داخل ہو تو مضاف کا اعراب کیا ہوگا, مرکب اضافی پر حرف ندا داخل ہو تو مضاف پر فتح پڑھتے ہیں, جیسے یا سید الناسی یا عبد الرحمن, بالکل صحیح. حضرت یہ نہیں بتا دیں کذالک اور ہاکذا کا مجھے سمجھ نہیں آتا. جیسے یہاں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, میں نے کذالک کا, میں بھی بتا رہا ہوں. آج کیا تاریخ ہے, 21 ہے. آج حضرت 21 تاریخ. کیسے مہینہ گزر رہا ہے دیکھیں. ہاں بھائی, وہ کذالک وہ کذالک امھا. ہاں تو دیکھیں نا اسی طرح ہے نا, تو کذالک کر دیں اسی طرح. ہاں اسی طرح کا ترجمہ آ رہا ہے, اسی طرح اس کی ماں. تو یہ تو کذالک بھی آ سکتا ہے, وہ کذالک, یہ دونوں تو کذالک ہی تو لکھا ہے آپ نے, اور کیا لکھا ہے. نہیں یہ ہاکذا کا معنی میں نے کیا بتایا تھا, عام طور پر آتا ہے اس طرح. جیسے اگر آپ کو اس مثال کے طور پر یہ میرے سامنے بیٹھے, اب آپ نے کوئی غلطی کی, اب میں نے لکھ کے بتایا, میں نے کہا ہاکذا اکتب, کیا ہاکذا اکتب, اس طرح لکھو جیسے میں لکھا, اس طرح. اچھا, اور وہ یہ ہے کہ جیسے اس کی ماں ہے ویسی ہی اسی کی طرح اس کی بیٹی, یا اسی کی طرح اس کی ماں, اس طرح آتا ہے. قریبی ہیں یہ دونوں, آپ تھوڑا تھوڑا استعمال دیکھیں گے نا سمجھ جائیں گے. یہ اچھا آدمی ہے, کوئی اتنا وہ دونوں بدکار, بہت زیادہ کوئی بڑا وہ نہیں ہے فرق, لیکن باریک سا ایک فرق استعمال میں وہ لوگ لے لیتے ہیں. ہاں یہ اچھا آدمی ہے, وہ دونوں بدکار ہے. ہاں بتا دیں اس کو نکرا کر, ہاں اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں حاضر رجل, یہ اشارہ اس میں اشارہ ہو جائے گا, حاضر رجل مبتدا بتائے گا. ہاں
सालिहुन खबर बन सकता है ये, लेकिन आप लफ्ज़ों के अंदर गौर करो ना, जो तरतीब से जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने क्या बताया, ये अच्छा आदमी है, तो अच्छा आदमी है के साथ है का लफ्ज़ किसके साथ आ रहा है? अच्छा आदमी के साथ आ रहा है ना। अच्छा आदमी है तो फिर अच्छा आदमी मुरक्कब इजाफी यहाँ क्या बन रही है? खबर बन रही है, क्योंकि खबर के साथ है आता है, बन रही है ना खबर। तो इन्होंने लिखा हुआ भी एक अच्छा आदमी है, क्या लिखा? एक, तो एक किसके लिए आता है? नकिरा के लिए, तो इससे फिर अल नहीं लगा। रजुलुन सालिहुन, हाँ यूँ करके बना, ताकि अभी यहाँ जिस तरह वो सिखाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप चल नहीं लगेगा बस। हाँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आज हमारा, हाँ रोक दें।